کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی پر بھروسہ کیا، اپنی کوئی ذاتی بات بتائی اور بعد میں وہی بات آپ کے خلاف استعمال کی گئی، یا پھر آپ نے صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی بات، اپنی مرضی اور اپنا سکون قربان کر دیا؟ پیاری لیڈیز، اچھی اور نرم دل ہونا بہت خوبصورت بات ہے، لیکن زندگی میں صرف اچھی ہونا کافی نہیں، سمجھدار ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں ہر شخص آپ جیسا مخلص نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 7 ایسے طریقے بتاؤں گی جنہیں اپنا کر آپ ایک ایسی عورت بن سکتی ہیں جو نہ کسی کو دھوکہ دے، نہ کسی کا حق مارے، لیکن پھر بھی اتنی سمجھدار ہو کہ کوئی اسے آسانی سے مینیپولیٹ، استعمال یا ایموشنلی ہرٹ نہ کر سکے۔ اور یقین کریں، 7واں طریقہ میں آپ کو آج ایسا بتاؤں گی جو آپ کی پوری شخصیت کو بدل سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لائف وتھ زینہ حسیب، اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی 7 ایسے طریقے جن سے آپ سمجھدار بن سکتی ہیں، ایک سمجھدار خاتون کا ٹائٹل لے سکتی ہیں۔ یہاں چالاکی سے مراد کسی کو دھوکہ دینا یا دوسروں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ایسی سمجھداری پیدا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں اور اپنی عزت اور سکون کی حفاظت کر سکتی ہیں، اور زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر سکتی ہیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں عورت تو بہت چالاک ہے، لیکن حقیقت میں ایک سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو ہر بات پر فوراً ری ایکشن نہیں دیتی، ہر راز ہر شخص سے شیئر نہیں کرتی اور دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے فیصلے چینج نہیں کرتی۔ سب سے پہلے تو جو میں آپ کو بات بتاؤں گی وہ یہ ہے کہ ہر بات جو ہوتی ہے وہ کسی کو بتانا چھوڑ دیں۔ سمجھدار عورت اپنی زندگی کی ہر ڈیٹیل ہر شخص کے ساتھ شیئر نہیں کرتی۔ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ چل رہا ہے، آپ کے بچوں کے معاملات کیا ہیں، آپ کی مالی صورتحال کیا ہے، یا آپ مستقبل میں کیا کرنے کا پلان کر رہی ہیں، یہ سب باتیں ہر کسی کو بتانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ سم ٹائمز ہم کسی کو اپنے بہت قریبی سمجھ کر یا لائل سمجھ کر ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو بعد میں ہمارے ہی خلاف استعمال ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک رول ہمیشہ یاد رکھیں، ہر قریبی اور ہر مخلص نظر آنے والا شخص حقیقت میں مخلص یا قریبی نہیں ہوتا۔ ضروری بات صرف متعلقہ اور قابل اعتماد شخص سے ہی کریں۔ خاموش رہنا کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات بہت بڑی سمجھداری ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہر بات کا اپنے فوراً جواب نہیں دینا، کیونکہ ایک سمجھدار عورت جانتی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو کبھی غصہ دلایا ہو، کبھی تنقید کی ہو، یا پھر جان بوجھ کر کوئی ایسی بات آپ سے کہی ہو جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، تو فوراً جواب دینے کی بجائے آپ نے چند لمحے رکنا ہے، کیونکہ غصے میں دیا گیا جواب اکثر وہ نقصان کرتا ہے جسے بعد میں ٹھیک یا سیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی خاموشی بہترین آنسر ہوتی ہے، کبھی آپ موضوع چینج کر دیں تو یہ بہت بہتر ہوگا، اور کبھی صرف اتنا کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ میں اس وقت اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ اپنے جذبات پر قابو رکھنا بہت بڑی ذہانت ہے، جسے ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ لوگوں کو باتوں سے نہیں عمل سے پہچاننا ہے آپ نے۔ جو چالاک اور سمجھدار عورت ہوتی ہے صرف میٹھی باتوں سے متاثر نہیں ہوتی اور لوگوں کی باتوں میں نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے لیکن اس کے عمل مسلسل اس کے الفاظ کے خلاف ہیں، تو سمجھدار عورت الفاظ کی بجائے عمل کو اہمیت دیتی ہے اور اس کے عمل کو دیکھتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بار بار یہ کہے کہ وہ آپ کی بہت عزت کرتا ہے، لیکن موقع ملتے ہی آپ کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کرے، تو اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا رویہ اہم ہے اور اس کے رویے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کسی کی ایک اچھی بات یا ایک برا رویہ دیکھ کر فوراً فیصلہ نہ کریں کہ وہ بہت برا ہے۔ لوگوں کو وقت کے ساتھ آبزرو کریں۔ لوگ جو کہتے ہیں وہ سنیں، لیکن جو کرتے ہیں اسے غور سے دیکھیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ نو کہنا سیکھیں، کیونکہ بہت ساری خواتین دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ضرورت، اپنا وقت، اپنا سکون سب کچھ قربان کر دیتی ہیں اور داؤ پہ لگا دیتی ہیں۔ انہیں صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے منع کر دیا تو سامنے والا ناراض ہو جائے گا، لیکن سمجھدار عورت جانتی ہے کہ ہر درخواست پوری کرنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو بہت رسپیکٹفلی آپ کہہ سکتی ہیں کہ سوری، میں اس وقت یہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی آپ کی حد سے آگے جائے یا آپ کی لمٹس کو کراس کرے تو آپ نرمی کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ یہ بات مجھے مناسب یا اپروپریٹ نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ یاد رکھیں نو کہنا بدتمیزی نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسے بہت ہی مناسب طریقے سے کہیں تو نو کہنا ہماری اپنی باؤنڈری کو سیٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے اپنی زندگی میں مناسب باؤنڈریز رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ غصے اور جذبات میں بہت بڑے بڑے فیصلے نہیں کرنے۔ زندگی میں ایسے بہت سے ٹائمز آتے ہیں جب ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے یا ہمیں اپنی انسلٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جو ایک وائز فیمیل ہوتی ہے، ایک سمجھدار عورت ہوتی ہے، وہ اپنے جذبات کی شدت میں بڑے فیصلے نہیں کرتی، وہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتی ہے۔
اگر شوہر سے بحث ہو جاتی ہے، ساس یا نند سے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کسی رشتہ دار نے برا بھلا کہہ دیا یا آپ کو کسی دوست نے ڈس اپوائنٹ کر دیا، تو فوراً کوئی بہت بڑا سٹیپ لینے کی بجائے پہلے خود کو پیسفل کریں اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میں یہ فیصلہ سکون سے سوچ کر رہی ہوں یا صرف میں غصے کی حالت میں یہ فیصلہ کر رہی ہوں۔ کئی رشتے صرف اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک لمحے کے غصے میں ایسے بات کہہ دی جاتی ہے جسے انڈو نہیں کیا جا سکتا، جسے واپس لینا ممکن نہیں ہوتا۔ تو سمجھداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا، بالکل آئے گا، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو اپنے فیصلوں کا مالک نہیں بننے دیں گی اور آپ اپنے ہر فیصلے کی ذمہ داری خود لیں گی اور آپ بہت ہی میچور دماغ کے ساتھ اپنے تمام فیصلے غور سے کریں گی۔ نمبر 6 یہ ہے کہ اپنے مالی معاملات سے باخبر رہنا ہے آپ نے، کیونکہ ایک سمجھدار عورت اپنے گھر کے مالی معاملات سے بالکل بے خبر نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گھر کا ہر فیصلہ صرف عورت کرے گی، بلکہ کم از کم اسے اتنا علم ہونا چاہیے کہ گھر کا بجٹ کیا ہے، ضروری اخراجات کتنے ہیں، کہاں غیر ضروری خرچ ہو رہا ہے اور کتنی سیونگز پاسبل ہیں جن کو میں کر سکتی ہوں۔ اگر آپ گھر میں شاپنگ کرتی ہیں تو صرف اسی لیے چیزیں نہ خریدیں کہ وہ سیل پر ہیں اور آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، بلکہ خود سے سوال کیا کریں کہ کیا واقعی مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، کیونکہ سمجھدار عورت پیسہ صرف خرچ کرنا نہیں جانتی بلکہ اسے پیسہ مینیج کرنا آتا ہے۔ چاہے رقم کم ہو یا زیادہ، وہ اپنی بجٹنگ کرتی ہے اور اپنی سیونگز پہ دھیان دیتی ہے، اور ضرورت اور خواہش کے فرق کو سمجھنا ہر عورت کے لیے بہت بینیفیشل ہوتا ہے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ اپنی عزت نفس، اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنے سکون اور پیس کی حفاظت کریں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، کیونکہ سمجھدار عورت اپنی عزت نفس کو دوسروں کی اپروول کے حوالے نہیں کرتی۔ ہر انسان آپ سے خوش ہو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی اچھا کریں، کوئی نہ کوئی تو کرٹیسزم کرے گا، کوئی آپ کی خاموشی کو آپ کا پراؤڈ، آپ کا غرور سمجھے گا، کوئی آپ کے نو کہنے کو بدتمیزی کہے گا اور کوئی آپ کی باؤنڈریز کو کراس کر کے آپ کو ایٹیٹیوڈ والا کہے گا۔ لیکن اگر آپ جانتی ہیں کہ آپ غلط نہیں کر رہی تو وہ ہر بات، خود کو جسٹیفائی کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو یہ سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ میں جو بھی فیصلہ کر رہی ہوں وہ میں دماغ سے سوچ کے اور سمجھ کے کر رہی ہوں۔ اپنی اصلاح ضرور کریں، لیکن ہر تنقید کو دل پر لینا چھوڑ دیں۔ اپنے وقت کو، اپنے سکون کو، اپنی عزت کو اور اپنی ترجیحات کو آگے رکھیں اور ان کی قدر کریں۔ پیاری بہنوں، چالاک عورت بننے کا مطلب میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیں، آپ ان سے جھوٹ بولیں یا ان کا کسی قسم کا نقصان کر دیں۔ اصل چالاکی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنا سیکھ جائیں، آپ لوگوں کو سمجھیں، لیکن ہر ایک پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ ہر ایک پر اندھا اعتماد کرنا آپ کو کہیں نہ کہیں بلکہ زیادہ تر نقصان ہی دے گا۔ آپ نرم دل ضرور بنیں، لیکن اپنی باؤنڈریز کلیئر رکھیں۔ آپ لوگوں سے محبت ضرور کریں، لیکن خود کو مکمل طور پر نظر انداز نہ کریں۔ آپ خاموش رہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر اپنے حق کے لیے بولیں اور آواز بھی اٹھائیں۔ اور سب سے بڑھ کر آپ اپنے فیصلے غصے، خوف اور لوگوں کی باتوں کی بجائے سمجھداری سے کریں۔ اور یاد رکھیں، سمجھدار عورت ہر بات کا جواب نہیں دیتی، وہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتی ہے اور صحیح جواب دیتی ہے اگر ضرورت پڑے تو۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح کے یوزفل ٹاپکس کے لیے میرے چینل لائف وتھ زینہ حسیب کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل، سمجھداری، صبر اور اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو کس طرح کے ٹاپکس دیکھنے میں انٹرسٹ ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے ٹاپکس شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔